بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائٹن سب مرین جو کہ ایک اوشن گیٹ نامی کمپنی آپریٹ کرتی ہے 18 جون 2023 کو سینٹ جون سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ٹائٹینک شپ کا ملبہ دیکھنے گئے تھے۔ اس سب مرین پر 5 لوگ سوار تھے۔ سمندر کے نیچے جاتے ہی 1 گھنٹے اور 45 منٹ کے بعد اس سب مرین کا کنیکشن اتھارٹیز کے ساتھ کٹ گیا۔ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اگر سب سے پہلے اوشن گیٹ کی بات کی جائے تو یہ ایک پرائیویٹ ٹورسٹ کمپنی ہے جو کہ 2009 میں اسٹانکٹن رش اور گویلرومو نے بنائی تھی۔ اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن USA میں ہے۔ 2009 سے لے کر اب تک یہ کمپنی بہت سے ایڈونچرس ٹرپ پر جا چکی ہے، مگر 2016 میں ہی رش کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اصل ایڈونچر زمین کے اوپر نہیں بلکہ سمندر کے نیچے ہے۔ اس نے 2016 سے ہی سمندر میں ڈوبے ہوئے کشتیوں اور جہازوں کے ٹور کرانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلا ٹور سائکلوپس 1 نے 1956 میں ڈوبے جہاز اینڈریا ڈوریا کا کیا تھا۔ 2019 میں اسٹانکٹن رش نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لوگ صرف ایک ہی ڈوبے جہاز کے متعلق جانتے ہیں اور وہ ہے ٹائٹینک، لہٰذا اس نے ٹائٹینک کے ملبے کا ٹور کرانے کا فیصلہ کیا۔ ٹائٹینک 15 اپریل 1912 کو نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ڈوبی تھی۔ 1985 میں رابرٹ بلارڈ نے ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کو ٹائٹینک کا بچا ہوا ملبہ سینٹ جون سے 700 کلومیٹر دور سطح سمندر سے 4 کلومیٹر نیچے ملا۔ اب اگر ٹائٹن سب مرین کی بات کی جائے تو یہ 6.7 میٹر لمبی، اس کا وزن 10,432 کلو گرام ہے اور اس میں کل 5 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ 2019 میں جب اس کو پہلی دفعہ بنایا گیا تو کہا گیا کہ یہ سطح سمندر سے 4 کلومیٹر نیچے جا سکتی ہے، مگر وہ صرف 3 کلومیٹر ہی اندر گئی۔ اس کے بعد 2021 میں اس کو دوبارہ بنایا گیا۔ ٹائٹن کی سپیڈ 5.6 کلومیٹر پر آور تھی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے F710 وائرلیس گیم کنٹرولر کا استعمال کیا گیا تھا۔ ٹائٹن سب مرین نے ٹائٹینک ملبے کی طرف سب سے پہلا سفر جولائی 2021 میں کیا تھا۔ اس کے بعد 2021 میں کل 6 اور 2022 میں کل 7 سفر کیے گئے تھے۔ ہر سفر کے دوران ٹائٹن سب مرین میں ٹوٹل 5 لوگ ہوتے تھے، جن میں سے ایک پائلٹ، ایک گائیڈ اور 3 پیسنجرز تھے۔ ہر پیسنجر کرائے کے طور پر $2,50,000 دیتا تھا۔ ٹائٹن کو سطح سمندر سے نیچے ٹائٹینک تک پہنچنے میں ٹوٹل 2 گھنٹے لگتے تھے اور یہ سارا سفر 8 گھنٹے پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس پورے سفر کے دوران ٹائٹن کو ہر 15 منٹ بعد پیچھے اتھارٹیز کو سگنل بھیجنا ضروری تھا۔ 2023 میں بھی اوشن گیٹ نے ٹائٹینک کے ملبے تک بہت سے ٹور کرانے تھے، مگر خراب موسم کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا اور یہ سفر جس میں ٹائٹن گم ہو گیا یہ 2023 کا پہلا ٹور تھا۔ 2023 میں اوشن گیٹ کے ایک آرٹیکل کو دیکھا جائے تو اس کا کہنا تھا کہ ٹائٹن کو بنانے میں ناسا، یونیورسٹی آف واشنگٹن اور بوئنگ ان تینوں کمپنیز نے مل کر کام کیا ہے، مگر ٹائٹن کے ڈوبنے کے بعد یہ تینوں کمپنیز اس بات سے مکر گئی۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ ٹائٹن کو بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یا پھر انہوں نے بہت ہی چھوٹا سا کردار ادا کیا ہے۔ اب چونکہ ٹائٹن انٹرنیشنل واٹرز میں سفر کرتی تھی اور یہ کسی بھی خاص ملک کی گورنمنٹ یا اس کی پورٹ کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں تھی، اس لیے اس پر کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن اپلائی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے اپنے ہی قواعد و قوانین تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ڈائریکٹر ڈیوڈ لوکریج نے ٹائٹن کو درپیش مسائل پر ایک ڈاکومنٹری رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈیوڈ نے کئی بار کمپنی کو کہا کہ وہ ٹائٹن کو کسی ملک کی گورنمنٹ یا ایجنسی کے ساتھ رجسٹر کر لیں، مگر شاید کمپنی اس کی بھاری قیمت ادا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کمپنی نے انکار کر دیا۔ 2022 میں ایک برٹش ایکٹر اور ٹی وی پریزنٹر روز کیمپ نے اپنے ٹی وی پروگرام کے لیے ٹائٹینک پر ایک ڈاکومنٹری ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی ٹائٹینک پر سفر کے لیے ٹائٹن سب مرین کا استعمال کرنا تھا، مگر پروڈکشن کمپنی اٹلانٹک پروڈکشنز اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹائٹن اس سفر کے لیے فٹ نہیں ہے۔ 2022 میں ہی ایک رپورٹر ڈیوڈ پوگ نے بھی ٹائٹن پر سفر کیا تھا اور ان کی دسمبر 2022 کی یہ رپورٹ سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہوئی تھی۔
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنے اس سفر کے دوران ٹائٹینک کے ملبے کی لوکیشن کو لوکیٹ نہیں کر سکی تھی اور وہ سمندر میں گم ہو گئے تھے، مگر لکیلی وہ بچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائٹن کے ساتھ یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار ایسے انسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ اگر اس حالیہ انسیڈنٹ کی بات کی جائے تو یہ سفر 16 جون 2023 کو سینٹ جونز نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے شروع ہوتا ہے اور 17 جون کو ٹائٹن اپنے مقام پر پہنچتی ہے۔ ٹائٹن نے سمندر کے نیچے اپنا سفر 18 جون 2023 کو صبح 9:30 بجے شروع کیا اور اس کے بعد ہر 15 منٹ بعد یہ واپس سگنل بھیجتی رہی۔ آخری سگنل 11:15 پر ملا تھا۔ اس کے بعد ٹائٹن سے کوئی سگنل نہ آیا۔ ٹائٹن کو 4:30 بجے دن کو واپس اوپر آ جانا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا اور رات کو 7:10 پر یو ایس کوسٹ لائن کو اس کے مسنگ ہونے کی رپورٹ دی گئی۔ ٹائٹن پر 5 لوگوں کے لیے 96 آورز تک کی آکسیجن موجود تھی، جو کہ 22 جون کی صبح کو ختم ہو گئی۔ یو ایس اے نیوی، یو ایس کوسٹ گارڈ اور کینیڈا کی کوسٹ گارڈ، ان تینوں نے مل کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ اس کے علاوہ کینیڈا کی نیوی اور کینیڈین ایئر فورس بھی اس ریسکیو آپریشن میں شامل تھے۔ سمندر کے باہر اور سمندر کے اندر دونوں جگہ ٹائٹن کو تلاش کیا گیا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے سونار ٹیکنیک کا بھی استعمال کیا گیا تھا، مگر اس سے بھی کوئی حد تک وہاں فائدہ نہیں ہوا۔ 22 جون کی صبح کو سونار پر کچھ ساؤنڈز ریکارڈ کی گئی تھیں، مگر ان آوازوں میں کیا کہا گیا تھا یا پھر یہ آوازیں کس کی تھی، یہ پتہ نہیں چل سکا۔ یو ایس کوسٹ کے ریئر ایڈمائرل جون ماگر نے کہا کہ یہ آوازیں ٹائٹن کے ٹوٹنے کی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کی سطح پر کوئی سفید ریکٹینگولر چیز بھی دیکھی گئی تھی۔ جب کینیڈین شپ اس چیز تک پہنچی تو پتہ چلا کہ اس چیز کا ٹائٹن سے کوئی تعلق نہیں۔ 22 جون کو دن 1:18 پر تلاشی شروع ہونے کے 5 گھنٹے بعد یو ایس کوسٹ گارڈ نے یہ اعلان کیا کہ ان کو ٹائٹینک کے ملبے کے قریب ہی کچھ عجیب چیزیں ملی ہیں۔ بعد میں کنفرم کیا گیا کہ یہ چیزیں ٹائٹن سب مرین کی ہی تھیں۔ 4:30 پر بوسٹن میں پریس کانفرنس کے دوران یو ایس کوسٹ گارڈ نے بتایا کہ ٹائٹن کے ٹوٹنے کی وجہ پریشر کا زیادہ ہونا تھا اور ان کو ٹائٹن کا ملبہ سمندر سے 500 میٹر نیچے مل چکا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ٹائٹن کا ملبہ بہت بھاری ہے، اس لیے اس کو اوپر لانے میں اور زیادہ وقت لگے گا۔ اس حادثے کے نتیجے میں کل 5 لوگ مارے گئے تھے، جن میں سے ایک شہزادہ داؤد جو پاکستانی برٹش بزنس مین اور ایک مشہور پاکستانی انڈسٹریلسٹ احمد داؤد کے گرینڈ سن تھے، اور سلیمان داؤد جو کہ شہزادہ داؤد کے بیٹے تھے، وہ بھی اس سب مرین پر موجود تھے۔ ان کی آنٹ کے مطابق سلیمان داؤد اس سفر پر نہیں جانا چاہتے تھے، مگر وہ صرف اپنے والد کو خوش کرنے کے لیے اس ٹور پر گئے تھے۔ ہامش ہارڈنگ جو کہ ایک برٹش بزنس مین اور اسپیس ٹورسٹ تھے، وہ بھی اس حادثے میں مارے گئے۔ پال ہینری نارگلٹ جو کہ ایک فارمر فرینچ نیوی آفیسر اور اس سب مرین کے پائلٹ تھے، وہ بھی مارے گئے۔ اس کے علاوہ اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹو اور کو فاؤنڈر ٹانگٹن روش، وہ بھی ان سب کے ہمراہ اس سفر پر تھے اور وہ بھی بدقسمتی سے مارے گئے۔